إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ جب ہرقل کو ملا، جو اس وقت پوری عیسائی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، ملک الروم، جب اس کو خط ملا تو ہرقل نے، لمبی حدیث ہے، ایک قافلے کو بلا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سارے سوالات کیے، آپ کے اخلاق کے متعلق، آپ کے عقیدے کے متعلق، آپ کی دعوت کے متعلق، آپ کے ماننے والوں کے متعلق بہت سارے سوالات، لیکن بڑا دانا آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، اس نے نبی علیہ السلام کے متعلق سب سے پہلا سوال کیا کیا؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں۔ آپ کی اخلاق کیا ہے؟ نہیں۔ آپ کی دعوت کیا ہے؟ نہیں۔ آپ کے ماننے والے کیسے ہیں؟ نہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا، کیف نسبہ فیکم، جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب نامہ کیا ہے؟ آپ غور کریں، اس کا مطلب یہ ہے اس وقت بھی انسانی معاشرے میں، سمجھنا، انسانی معاشرے میں بھی نسب نامے کی ایک حیثیت تھی، اور اسلامی معاشرے میں بھی نسب نامے کی اتنی حیثیت کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسا کہ طبقات ابن سعد میں ہے، فرمایا تھا، لوگو اگر میرے باپ عبداللہ سے لے کر میرے باپ آدم تک چلے جاؤ، میرا کوئی ایک باپ بھی تمہیں زانی نہیں ملے گا۔ میری اماں آمنہ سے لے کر میری اماں حوا تک چلے جاؤ، میری کوئی ایک ماں بھی تمہیں بدکارہ نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ نسب نامے کی بڑی حیثیت ہے۔ اب اگلی بات کو توجہ سے سننا ہے، بڑی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ نسب نامہ محفوظ کس طرح رہتا ہے اور نسب نامہ تباہ کس طرح ہوتا ہے؟ حضرات، نسب نامہ محفوظ رہتا ہے نکاح کے ذریعے، برباد ہوتا ہے زنا کے ذریعے۔ نکاح کے ذریعے انسان کا نسب نامہ محفوظ رہتا ہے، اور زنا جو ہے انسان کے نسب نامے کو تباہ کرتا ہے۔ یہ اعزاز، یہ شرف صرف اسلامی معاشرے کو حاصل ہے کہ جہاں نکاح ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے ذریعے اپنی مخلوق کے جذبات کی بھی قدر کی ہے اور نسب نامے کو بھی محفوظ کیا ہے۔ اس کے علاوہ
نگاہ ڈالو، وہ قومیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، ترقی پذیر نہیں، ترقی یافتہ کہتے ہیں، آج ان ترقی یافتہ قوموں میں نگاہ ڈالو جہاں نکاح کی ترتیب نہیں ہے۔ آج بھی لاکھوں افراد آپ کو ملیں گے جن کو اپنے نسب نامے کا پتہ بھی نہیں، آج ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے۔ نسب نامے برباد ہے۔ یہ محفوظ ہے نکاح کے ذریعے۔ اللہ کی وحی نے، اللہ کے قانون نے یہ ساری چیزیں جو ایک انسان کے اندر جذبات کے لحاظ سے، تفکرات کے حوالے سے، سوچ و فکر کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، تمام کا احترام کیے، تمام کی قدر کی۔ لہذا یہ آج کی تقریب ہمارے دوست، ہمارے بھائی محترم بھائی عبد المجید قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے بیٹے کا آج ولیمہ ہے، مانا نکاح ہو چکا، نکاح ہو چکا۔ یہ ایک دعوت ہے، جس دعوت کا شریعت نے حکم دیے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے صحابی سے فرمایا تھا اولم ولو بشرط، ولیمہ کر، ولیمے کا حکم ہے۔ اب نکاح کے حوالے سے جو شریعت کے احکام ہیں ان کی کوئی توجہ نہیں، احترام نہیں۔ شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، آج ہماری شادی میں وہ چیز ہے۔ ہمارے نکاح، ہماری تقریبات میں شریعت کو لتاڑا جاتا ہے، شریعت کو پھیلایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے ہمارے دوست قابل تعریف ہے تو اپنے بیٹے کے نکاح کے بعد ولیمے کی ترتیب ہے، اور ولیموں میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے سوائے خرافات کے، گیت گالیوں کے، شریعت کی مخالفت کے، اور کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے آپ بھائیوں کو بلایا اور آج یہ نصیحت کی کلمات ہمارے شیخ، ہمارے امیر محترم پروفیسر عبداللہ ناصر رحانی حافظہ اللہ تعالی نے ہمیں نصیحتیں فرمانی تھی، لیکن ان کی مصروف ترین زندگی کی وجہ سے بہت سارے پروگرام متعطل ہو جاتے ہیں۔ شیخ کے مسائل، ذمہ داریاں، اور تقریباً ان کی جو ذمہ داری ہے الحمدللہ وہ دینی ہی ہوتی ہے، تو پھر اطلاع دینے کے لیے، ساتھیوں کو بتانے کے لیے کسی شرعی عذر کی بنا پر شیخ نہ ہو سکے، تو پھر ہم جیسے طلباء کا انتخاب کیا جاتا ہے، ہمیں حکم ملتا ہے۔ تو یہ چند نصیحتیں میں نے آپ سے کر دی، اور وہ یہ ہے کہ جس جذبے کے تحت ہم شریعت کے اس نقطے پر عمل کرتے ہیں، نکاح، ہمیں شریعت کے باقی امور پر بھی اسی طرح توجہ دینی چاہیے۔ دین اسلام نے خالی نکاح کا حکم نہیں دیا، خالی ولیمے کا حکم نہیں دیا، پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ شریعت کے مطابق، شریعت کس چیز کا نام ہے؟ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ جس کے مطابق ہماری ہمارے معاملات، ہمارے دن، ہماری راتیں شریعت کے مطابق ہیں، تو شریعت کسی پہ نہیں۔ شریعت کسی امتی کے قول کا نام ہے، کسی امتی کے رائے کا نام نہیں، کسی امتی کی فکر کا نام نہیں، کسی امتی کی سوچ کا نام نہیں۔ شریعت اللہ کی وحی کا،
اللہ کی وحی یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اللہ کی وحی، اور اللہ کی وحی میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کلام ہے، ایک کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آخری بات ایک غلط فہمی دور کر دوں، اور وہ یہ ہے، بعض مسلمانوں کے دل و دماغ میں ایک غلط فہمی بٹھا دی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے لیے دین قرآن و حدیث تھا، صحابہ کے جو شاگرد ہیں ان کے لیے دین ان کے استادوں کے اقوال اور فعل ہے، اور ان کے شاگردوں کے لیے ان کے لیے گویا صحابہ کے لیے دین اللہ کی وحی، صحابہ کے شاگردوں کے لیے دین ان کے اقوال ہے، اور ان کے شاگردوں کے لیے ان کے اقوال۔ یہ ترتیب انتہائی باطل ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ مغالطہ ہے۔ دین اللہ کی وحی کا نام ہے، صحابہ کے لیے بھی یہی دین، ان کے شاگردوں کے لیے، تابعین کے لیے بھی یہی دین، تبع تابعین کے لیے وہی دین، ائمہ کرام کے لیے وہی دین، محدثین کے لیے وہی دین، اور کے لیے وہی دین، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے وہی دین۔ اور یہی وجہ ہے آخری جملہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی امت میں سے کسی امتی یا کسی طبقہ، تابعین، تبع تابعین یا صحابہ، کسی کے قول، فعل، فتوے کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ دین اللہ کی وحی، اور اللہ نے صرف اور صرف اپنی وحی کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دین اللہ کی وحی اور حفاظت بھی اسی کی ہے، باقی نہ کوئی چیز دین ہے اور نہ وہ کوئی چیز محفوظ ہے۔ اس کے مطابق ہم سب کو یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تاجر ہو تب بھی، ملازم ہو تب بھی، ہر ایک پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، قرآن و حدیث کو سنے، سمجھے، مطالعے میں رہے، پڑھے، اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا عمل بنائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ دعا کیجیے، یہ جو نکاح ہو چکا اللہ تعالیٰ اس کو تا حیات بنا دے، دعا فرمائے، تا حیات بنا دے، برکتوں والا بنا دے، رحمتوں والا بنا دے، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے اس نوجوان بچے کے ذمے بڑھ گئے، ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی شخص بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا۔ ہم اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دست پر دعا ہے، اے اللہ یہ جو نئے ساتھی ہیں، جڑے ہیں نکاح کی شکل میں، ان میں جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں کما حق ہو، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان پہ رحم فرما، اے اللہ ان کے اور ہم تمام کے گھروں کو باز فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی سنت کے مطابق نکاح آج ولیمہ ہے، باقی پوری زندگی میں بھی ہمیں کی سنت اور سیرت اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ان پہ بھی اور ہم سب پہ بھی فرما، آسانیاں فرما دے، بہتریاں فرما دے۔ اکبر کو لحاظ واقع